سر صوبے کی اس وقت جو صورتحال ہے سر، یہاں پہ جو نو گو ایریا بن چکا ہے، صوبائی حکومت وفاق پہ ڈالتی ہے، وفاق اس پہ ڈالتی ہے، سمجھتے کوئی ہیں حکومت یہاں نہیں ہے جی، ایک مذاق ہے، ایک مضحکہ ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت اس حکومت کی نہیں ہے. یہ فارم 47 والی حکومت ہے نا، اس لیے اچھا سر، کیا مدارس کی ان تنظیموں کو تقسیم کرنے میں اداروں کا ہاتھ نہیں تھا؟ تو تحریک انصاف کے مذاکرات ہو رہے ہیں اس جی طرح، بات چیت چل رہی ہے، ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے تحریک انصاف کی طرف سے، تو آپ کا بھی اس میں کوئی کردار؟ بات چیت تو اچھی چیز ہے، بات چیت کا تو ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، ہم نے بھی بات چیت ہی کے ذریعے معاملات طے کیے. اگر پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان بات چیت ہوتی ہے اور مذاکرات سے کوئی چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں، ہم تو اس میں حائل نہیں ہیں، ہم تو خود مذاکرات کے قائل لوگ ہیں. تو گورنمنٹ پر ان کو اس وقت اعتراض کیوں نہیں تھا جب یہ بل اسمبلی میں آ رہا تھا؟ کوئی خفیہ تو نہیں تھا؟ جب آ گیا اور پاس ہو گیا اس وقت ان کو اعتراض کیوں نہیں تھا؟ یہ 2 مہینے کے بعد کہاں سے آنکھ کھل گئی ان کی؟ میں پورے درد دل کے ساتھ خلیل الرحمن حقانی صاحب کی شہادت پر تعزیت کرتا ہوں، پورے امارت اسلامیہ سے اور پوری ملت افغان سے. آصف علی زرداری اور جنرل کیانی اس زمانے میں یہ آپریشنز کا آغاز کر رہے تھے اور اس کے لیے فیصلے کر رہے تھے، سوات سے لے کر باجوڑ اور ان علاقوں میں، تو ہم نے کہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کوشچن ہے سر کہ میڈیا ٹاکس کے اندر جو ہے صحافیوں کو روکا جاتا ہے اور سوال نہیں کرنے دیا جاتا، وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے مجھ پہ تنقید کرتے ہیں، تو کیا ایک سیاستدان کا جو رویہ ہے اس طریقے سے وہ درست ہے سر؟ آپ نے تبصرہ کر لیا، میرے تبصرے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس لیول پر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس لیول پہ نہ ہوں. ہم معاہدے کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے، معاہدہ اپنی جگہ معاہدہ ہوتا ہے، لیکن ایکٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آج تم ایکٹ لائے ہو، ایکٹ میں آپ ترمیم لائے ہیں، اس کو ہم نے قبول کیا ہے، اور وہ جو معاہدہ تھا اس کو آپ نے توڑا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایکٹ پاس ہو چکا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن فوراً ہونا چاہیے، اور میری تجویز ہوگی اتحاد مدارس دینیہ کو بھی، جس کا اجلاس 16 دسمبر کو ہو رہا ہے، کہ اس پر ہمیں اگر کورٹ کو بھی رجوع کرنا پڑے تو ہم جائیں گے ان کے ساتھ. اس سیاست میں دینی مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے جو بحث چل رہی ہے، اس سلسلے میں کچھ نکات میں وضاحت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. ہماری جو شکایت ہے وہ صرف ایوان صدر سے اور صدر مملکت سے ہے، نہ کسی مدرسے سے ہے، نہ مدرسوں کو کسی تنظیم سے ہے، نہ ان سے وابستہ علماء کرام سے ہے. بلا وجہ خلط بحث کیا گیا، معاملے کو ایسا گھمبیر کیا گیا کہ اچھے بھلے دانشور لوگ بھی حیران ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ 2 + 2 = 4 کی طرح سادہ ہے، اسے غیر ضروری طور پر گھمبیر بنانا، اس میں کیا فائدہ ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ایسی حرکت کی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. دینی مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے یا ان کی بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے حکومت نے ڈرافٹ تیار کیا. جب 26ویں آئینی ترمیم پر گفتگو چل رہی تھی، اس دوران اسی بل پر گفتگو چل رہی تھی، اور ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ الیکشن سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں، یہاں میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ سیاسی جماعتیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، جس کے سربراہ خود جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب، جہاں اسلام آباد میں باتیں ہوتی رہی، وہاں میں خود بلاول ہاؤس کراچی گیا، وہاں 5 گھنٹے ان سے بات چیت ہوئی. وہاں سے ہم لاہور آئے، ریونڈ میں میاں نواز شریف صاحب کے گھر پر آصف علی زرداری صاحب کی موجودگی میں، بلاول بھٹو صاحب کی موجودگی میں، میاں شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں ہم نے ان تمام چیزوں پر اتفاق رائے کیا، اور ہم نے انہی کے ڈرافٹ کو تسلیم کیا اور قبول کیا ہے. اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کو اس پر اعتراض کرنے کی کیا گنجائش تھی؟ سب کچھ جو ہو رہا تھا، کیا ریاستی ادارے اس میں انگیج نہیں تھے؟
کیا وہ پل پل کی صورتحال میں اپنا انپٹ نہیں دے رہے تھے؟ کیا اس تمام تر مراحل میں وہ شریک نہیں تھے؟ اور ایک ایک لفظ چاہے 26ویں آئینی ترمیم کا ہو یا دینی مدارس کے حوالے سے اس بل کا ہو کہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت، یعنی سن 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت اس میں ترمیم کی گئی اور ترمیم کے ساتھ اس کو ہم نے قبول کیا اور وہ پاس ہو گیا۔ اب جن لوگوں نے ہمارے ہی ان علماء کرام کو یا ہماری وہ مدارس کی تنظیمیں جو وزارت تعلیم کے ڈائریکٹریٹ جنرل سے وابستہ رجسٹریشن کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، اس کا سارا نزلہ ہم پر کیوں گر رہا ہے؟ وفاق المدارس اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے ساتھ تنازع کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ہمارا تو ان سے جھگڑا ہی نہیں ہے، اور جنہوں نے ڈرافٹ تیار کیا ان کے کہنے پر آ کر وہ شور و غوغا کر رہے ہیں اور وزارت تعلیم سے وابستہ ہو جائیں یا سوسائٹی ایکٹ سے وابستہ ہو جائیں۔ نیا سوال اٹھا لیا انہوں نے۔ الیکشن سے پہلے بھی اگر ڈرافٹ تیار ہوا تھا تو وہ بھی تو سرکار نے بنایا تھا، اور سرکار کے ڈرافٹ کو ہم نے قبول کیا تھا، جس میں ہم نے یہ رعایت ضرور دی ہے اس وقت کہ اگر سوسائٹی ایکٹ سے کوئی وابستہ ہونا چاہے رجسٹریشن کے لیے یا وزارت تعلیم کے ڈائریکٹریٹ جنرل سے وابستہ ہونا چاہے، تو اگرچہ ہمیں تحفظات ہیں کہ مدارس کے نئے وفاق کیوں بنائے گئے، نئی تنظیمیں کیوں سامنے آ گئیں، ان کو کس نے توڑا ہے؟ کیا مدارس کی ان تنظیموں کو تقسیم کرنے میں اداروں کا ہاتھ نہیں تھا؟ اور جس نے یہ تقسیم کی تھی وہ باقی تمام معاملات میں مجرم تھا، اور اس حوالے سے وہ صحیح تھا اور اس کو تسلسل دے رہا ہے انہوں نے۔ تو میں تو علماء کرام کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے آپ کو بلایا، جنہوں نے آپ کو اکسایا، جن کے اشاروں پر آپ ایک محاذ اٹھا کر، یہی تو ذمہ دار ہے اس ڈرافٹ بنانے کے۔ آپ کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ کس کے ساتھ آپ لڑائی لڑ رہے ہیں؟ ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا ہے نہ، ہم آپ کے خلاف فریق ہیں۔ ڈرافٹ بھی انہوں نے بنایا، وہ والا بھی انہوں نے بنایا تھا، سو ہم نے تحفظات کے باوجود قبول کیا، اور یہ بھی انہوں نے بنایا تھا، سو آپ کا کیس ہمارا کیس نہیں ہے۔ آپ کیوں ہم سے الگ ہوئے؟ آپ نے مدارس کی تنظیم کو کیوں توڑا؟ آپ الگ سے ایک اور بورڈ میں کیوں چلے گئے؟ اور وہ جو ڈائریکٹریٹ جنرل برائے مذہبی تعلیم، یہ تو ایک معاہدے کے تحت ہوا تھا، اور پھر اگر ڈائریکٹریٹ جنرل بنا ہے تو وہ ایگزیکٹو آرڈر سے بنا ہے۔ کہاں ایگزیکٹو آرڈر، کہاں معاہدے کی ایک تحریر، اور کہاں ایکٹ؟ تو ہم ایک قانون کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتے ہیں۔ اس شمار رفاہی تنظیمیں، این جی اوز، یہاں تک کہ تعلیمی ادارے سن 1860 سے آج تک اسی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوتے رہے ہیں۔ لہذا ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے، 2+2=4 کی طرح، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایکٹ پاس ہو چکا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن فوراً ہونا چاہیے۔ تو سب سے بڑی مخالفت تو آپ کر رہے ہیں، ایکٹ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کی مخالفت کر رہے ہیں، اور جو پارٹیاں اس کی تدوین میں ہمارے ساتھ موجود تھیں وہ کیا بہانہ بنائیں گی، اور جو ادارے اس میں انپٹ دے رہے تھے اور ہمارے ساتھ انگیج تھے اس حوالے سے، وہ کیا جواب دیں گے ہمیں؟ تو کب تم پر یہ راز کھلا، انکار سے پہلے یا کے بعد؟ ذرا اپنے سے سوال کریں یہ لوگ، اور ہمارے علماء کرام بھی ذرا تھوڑا سا دانشمندی کا مظاہرہ کریں کہ جنہوں نے بل بنایا ہے وہی آپ کو اکسا رہے ہیں اور اس کو متنازع بنانے کے لیے ابھار رہے ہیں آپ کو۔ اگر بالفرض میں مان بھی لوں تو پھر ایک آزاد و خود مختار مملکت اور اس کی پارلیمنٹ کہاں گئی؟ تو اس لیے ہم تو، اور ابھی چند دن ہوئے ایک قرارداد اسی قومی اسمبلی نے پاس کی، جب حکومت نے بھی نہیں کیا، امریکی کانگریس میں یا ان کی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد آئی، تو ہماری ہی پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی کہ امریکہ کو ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ان کا تعلق تنظیمات مدارس سے ہے ہی نہیں، مذاکرات میں ہم ہی تھے، اور گورنمنٹ نے بھیجا ہے، تو جب گورنمنٹ نے بھیجا ہم نے قبول کیا ہے نا، تو پہلے والا بھی ہم نے قبول کیا، گورنمنٹ نے بنایا،
تو گورنمنٹ پر ان کو اس وقت اعتراض کیوں نہیں تھا جب یہ بل اسمبلی میں آ رہا تھا؟ کوئی خفیہ تو نہیں تھا؟ جب آ گیا اور پاس ہو گیا اس وقت ان کو اعتراض کیوں نہیں تھا؟ یہ 2 مہینے کے بعد کہاں سے آنکھ کھل گئی ان کی؟ پاکستان میں اتنے غیر سنجیدگی ہے، ادارے اتنے غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں، حکمران اتنے غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی ہی ایکٹ اور اپنی ہی پاس کیے ہوئے قانون کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ کچھ شہنشان نہیں ہے جی۔ میں تو حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ وہ کس رویے سے سوچتے ہیں، کس طرح سوچتے ہیں۔ مذاق اڑا رہے ہیں، اپنا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، ملک کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، پارلیمنٹ کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، آئین کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، قانون کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اور ہمارا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ لائحہ عمل تو دیکھیے ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم پھر اس پر مظاہرہ کریں گے، پورے ملک میں احتجاج مظاہرے چلیں گے، اسلام آباد جانا بھی اس میں شامل ہوگا، اور ایک بھرپور قوت کے ساتھ۔ پھر ظاہر ہے کہ ہم نے عوام کی طرف جانا ہے۔ جب سرکار جو ہے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گی تو پھر ہمارے پاس سوائے عوام کی طرف جانے کا کیا راستہ رہ گیا؟ سآوی الی رکن شدید۔ وزیر اعلیٰ جو کہتے ہیں مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری جو ہے کمٹمنٹ ہوئی ہے وہ ہم پوری کریں گے، تو کون سی کمٹمنٹ ہوئی ہے؟ کوئی یہی تھی جو میں آپ کے ابھی 1 گھنٹہ میں نے تقریر کی، یہی تو تھی۔ اس میں خرابی کون سی بات ہے؟ اور اعتراض ایک دفعہ آ چکا ہے، دوسرے اعتراض اٹھانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ مکمل طور پر تنظیمات مدارس دینیہ اور ہمارے موقف کی حمایت کی ہے، اور بھرپور طور پر ہمیں ہم جہت حمایت حاصل ہے۔ جن لوگوں کو انہوں نے بلایا تھا ان کے اپنے گھروں سے آوازیں اٹھنے لگ گئیں، منسوخ نہ کی جائے، ختم ہو گئی بات۔ آپ کا ٹارگٹ بھی ڈی چوک ہوگا؟ جی آپ کا ٹارگٹ بھی ڈی چوک ہوگا؟ یہ چھوٹا سوال ہے جی، ذرا بڑا سوال کریں آپ سینئر آدمی ہیں یہ آپ سینئر آدمی ہیں۔ حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اس طرح جی جی بات چیت چل رہی ہے، تو ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے تحریک انصاف کی طرف سے، تو آپ کا بھی اس میں کوئی کردار؟ بات چیت تو اچھی چیز ہے، بات چیت کا تو ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، ہم نے بھی بات چیت ہی کے ذریعے معاملات طے کیے۔ اگر پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان بات چیت ہوتی ہے اور مذاکرات سے کوئی چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں، ہم تو اس میں حائل نہیں ہیں، ہم تو خود مذاکرات کے قائل لوگ ہیں۔ یہ فارم 47 والی حکومت ہے نا، اس لیے اچھا سر، صوبے کی اس وقت جو صورتحال ہے سر، یہاں پہ جو نو گو ایریا بن چکا ہے، صوبائی حکومت وفاق پہ ڈالتی ہے، وفاق اس پہ ڈالتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی حکومت یہاں نہیں ہے جی، ایک مذاق ہے، ایک مضحکہ ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت اس حکومت کی نہیں ہے۔ نہ ان کو صوبوں کے مسائل کا پتہ ہے، نہ ان کی نزاکت کا پتہ ہے۔ ہم غیر محفوظ ہیں، کرم میں قتل عام شروع ہے یہاں ہمارے جنوبی اضلاع میں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا نہ ہو کہ سورج غروب ہو جائے اور ہم گھر نہ پہنچیں۔ یہ اس صورتحال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ صوبے میں حکومت کہاں ہے۔ اولین چیز جو عام آدمی کا حق ہے وہ ان کے جان و مال کا اور عزت و آبرو کا تحفظ ہے۔ سب سے اولین حق جو انسان کا ہے وہی نہیں ہے، آج وہی نہیں ہے، اور جب وہ نہیں ہے تو پھر معیشت کہاں سے آئے گی؟ کاروبار لوگ کیسے کریں گے؟ اب آپ مجھے بتائیں، ہمارے دیہاتوں میں جہاں مسلح لوگ رہ رہے ہیں، مسجدوں میں، بیٹھکوں میں، اب ان لوگ وہاں کے عوام کا کیا حال ہوگا جی؟ اسکول بچوں کو نہیں بھیج سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے کہ بچوں کے لیے کچھ کما کے لا سکیں، تو گاؤں چھوڑ رہے ہیں، ایسے علاقوں میں جا رہے ہیں جہاں بچوں کو بھی پڑھا سکیں، جہاں کوئی کاروبار روزگار بھی کر سکیں جی۔ اس صورتحال میں اس وقت جو صوبے کے عوام زندگی گزار رہے ہیں، اس کو بھی آپ سمجھیں کہ کوئی حکومت ہے یہاں پر جی؟ ایک مزہ کا قسم کی چیز ہے، بس بھگت رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جب آصف علی زرداری اور جنرل کیانی اس زمانے میں یہ آپریشنز کا آغاز کر رہے تھے اور اس کے لیے فیصلے کر رہے تھے، سوات سے لے کر باجوڑ اور ان علاقوں میں، تو ہم نے کہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، جو بھی ہے، لیکن اس سے کبھی بھی امن نہیں آئے گا جو آپ طریقہ کار اپنا رہے ہیں۔ اور وہ حکمت عملی جو ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت آپ کے سامنے ہے، 22 سالوں کے بعد آپ کے 10-15 سالوں کے بعد آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال جی۔ پھر نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہم تھے، انضمام کا مسئلہ ہوا فاٹے کا، ہم حکومت میں تھے، ہم نے اختلاف رائے کیا، ڈٹ کر اختلاف رائے کیا، اور ایسا اختلاف رائے کیا کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں تو ان کو ان کیمرہ اجلاس بلانا پڑا، جس میں جنرل صاحب آئے اور انہوں نے بڑی 3-4 دن تک ہمیں بریفنگ دیتے رہے، اور ہم نے اس کے مقابلے میں نے تقریر کی ہے، اس کے مقابلے میں ہم حکومت میں تھے، اور
اس کی حکومت میں نواز شریف کی حکومت میں ہم سب سے فرنٹ لائن پر آئے. یہ ابھی جو نواز شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی جس میں ہماری وزارتیں تھیں اور انہوں نے ریکوڈیک کے مسئلے پر ایک قانون سازی کی کوشش کی تو ہم نے مخالفت کی, ہم نے کبھی نہیں واک آؤٹ کیا. تو یہ ایسی سوال ہمارے بارے میں نہ کریں, کسی اور کے بارے میں کریں. وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کوشچن ہے سر کہ میڈیا ٹاکس کے اندر جو ہے صحافیوں کو روکا جاتا ہے اور سوال نہیں کرنے دیا جاتا. وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے مجھ پہ تنقید کرتے ہیں, تو کیا ایک سیاستدان کا جو رویہ ہے اس طریقے سے وہ درست ہے سر؟ آپ نے تبصرہ کر لیا, میرے تبصرے کی کیا ضرورت ہے. اب اس لیول پر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس لیول پہ نہ ہوں. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سوشل میڈیا ایک شتر بے مہار ہے اور یہ تو ایک آلہ ہے. اس کو آپ اچھائی کے لیے استعمال کریں, اس کو آپ برائی کے لیے استعمال کریں, دونوں پہلو آزاد ہیں. لیکن زیادہ تر یہ برائیوں کے لیے زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور بے ہنگم قسم کی, جس طرح ہمارے علاقوں میں شام کو دوست اکٹھے ہوتے ہیں ایک بیٹھک میں اور وہ جب بیٹھتے ہیں تو وہ آزاد ہوتے ہیں, جس طرح کی بھی کمنٹس چاہیں کر لیتے ہیں جی آپس میں جی. اب وہ ایک خاص بیٹھک کی جو مجلسیں ہماری ہوتی ہیں اور اس میں ہم کمنٹس کرتے ہیں وہ بین الاقوامی بیٹھک بن گئی. اب بین الاقوامی بیٹھک میں وہی زبان. تو میں تو زبان اور الفاظ کے استعمال میں اس قسم کے کمنٹس جو ہم دیکھتے ہیں انتہائی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کا کدھر جا رہی ہے. ان کو بہرحال اچھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے. تہذیب اور وقار وہ لازمی امر ہے. انسان اگر انسان ہے تو صرف تعلیم کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اپنے تہذیب, اخلاق, اقدار, وقار کے بھی ان کو حاجت ہوتی ہے.